آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے شہر مقدس کربلا سے، اور ہمارے یہ لائیو پروگرام جو ماہ رجب المرجب سے شروع ہوا اور آج ماہ رمضان عظیم میں بھی یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام میں مومنین شرکت فرمائیں اور ایک ڈونیٹر کی حیثیت سے اعلان کرے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرے اور حمایت کرے۔ چونکہ ظاہر ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہر عوامی ادارہ، چاہے وہ ٹیلی ویژن چینل ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ کالج ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے، یتیم خانہ ہے، کچھ بھی ہے، سارے کے سارے ادارات جو عوامی ادارات ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کو ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ صرف اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے تو اس کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک یاد دہانی کے طور پہ، ایک تاکید کے اعتبار سے آپ کہہ لیں، وہ اس اعتبار سے ایک یاد دہانی یا ایک یاد آوری کے طور پہ گفتگو ہوتی ہے، وگرنہ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اس قسم کے ادارات کے لیے ظاہر ہے آپ کی ڈونیشن اور آپ کی حمایت اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو پورے دنیا میں بحمد اللہ تعالی جانا پہچانا ہے اور پوری دنیا میں جانتے ہیں لوگ، چونکہ اس کی ایک وجہ جو طور امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ مختلف زبانوں میں، جیسے انگلش جیسی انٹرنیشنل زبان میں باقاعدہ خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، اور خود ایک انگلش کنٹری میں یعنی UK میں وہاں پر باقاعدہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا دفتر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بالکل واضح ہیں اور ان کی خدمات قوم کے سامنے ہے۔ مذہب تشیع کے جتنی بھی پیروکار ہے، شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام، بالکل ان کے سامنے ہے کہ کس عنوان سے یہ خدمات انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عربی جیسے انٹرنیشنل زبان میں، جو کہ تقریباً 25 ممالک میں رسماً عربی زبان میں گفتگو ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ عربی فصیح جو کہ جمیعاً جتنا بھی جزیرہ عرب ہے ان کے لیے یہ زبان بالکل واضح اور آشکار ہے۔ تو اس عنوان سے کہ عربی زبان میں بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی خدمات ہے، اور اسی طریقے سے فارسی زبان جو کہ ایران عظیم اور افغانستان اور تاجکستان، جہاں پر پرشین سپیکنگ لوگ وہاں پر زندگی گزارتے ہیں، اور باقی دنیا بھر میں یقیناً مہاجرین ہے، تو مومنین کے لیے بات بالکل واضح ہے۔ اسی طریقے سے ترکی زبان ہے اور اس میں بھی، اور اسی طریقے سے اردو زبان جو کہ بہت بڑی ایک تعداد ہے اردو زبان کی، خصوصاً ہندوستان میں، اور ان کی جو قریب کی زبانیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اردو کے ایک جو قریبی زبانیں ہیں وہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی جو قریب، جو اردو کی نزدیک کی زبان، جس میں سے ایک ہندی ہے۔ ہندی زبان بالکل اردو کے نزدیک ہے، تھوڑا سا رسم الخط میں ضرور فرق ہے، ظاہر ہے وہ رسم الخط ان کی کچھ اور طریقے سے لکھتے ہیں، اردو کچھ اور طریقے سے، لیکن جو بولی ہے وہ ایک ہے تقریباً، یعنی ہر اردو زبان
بولنے والا شخص بآسانی ہندی زبان کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہر ہندی زبان بولنے والا اردو کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پنجابی زبان ہے، سرائکی زبان ہے، سندھی زبان ہے، ہند کو ہے، تو یہ وہ زبانیں ہیں کہ جو آپس میں بہنیں شمار کی جا سکتی ہے۔ تو اردو زبان میں جو ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اردو کی جو قریب کی زبانیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اردو زبان، اور خصوصی طور پہ جو نیپال اور بنگلہ دیش ہے وہاں پر بھی اردو زبان کو سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر آپ اردو میں بات کریں گے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ اردو کے ساتھ آشنائی اور اردو کا ایک باقاعدہ جو ایک کلچر ہے، اور اس اعتبار سے ماشاءاللہ جو مومنین کرام ہمارے دوست احباب، چاہے وہ فرانس ہے، چاہے وہ اٹلی ہے، چاہے وہ دوسرے یورپین کنٹریز ہے، اور لندن ہے جو کہ ایک بہت بڑا مرکز ہے اردو زبان، وہاں پر اردو زبان کی رہائش، اردو زبان بولنے والوں کی جو رہائش ہے وہ ظاہر ہے دبئی، اور اگر آپ اس طرف کے ممالک میں رکھیں، اور وہاں پر بھی چونکہ لندن میں بھی ایک بہت بڑے سطح پر وہاں مومنین مقیم ہیں، تو یہ سارے کے ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں، ساری زبانیں ایسی ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے باقاعدگی سے اس میں اپنی سرگرمی کا اظہار کیا، اور باقاعدہ پروگرامز اور مختلف جو مذہب شیعہ کے ساتھ جو مربوط دن ہے، مناسبات ہے، اس اعتبار سے بھی اس زبانوں میں بہترین طریقے سے پروگرامز پروڈکٹ کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مناسبات کے عنوان سے بہرحال مختلف مقدس مقامات سے براہ راست ٹرانسمیشنز بھی نشر کرتے رہے مومنین کے لیے، اور اسی طریقے سے جید علماء اور معتبر شخصیات کو دعوت کرتے رہے، اور اسی طریقے سے تاکہ تعلیمات اہل البیت علیہم السلام کو جدید زبان میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو یہ بہرحال فعالیات ہے، اور اس اعتبار سے ہم اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ڈونیشن کریں، تو اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ یہ ادارہ جو نہایت ہی مخلصانہ اور نہایت ہی اچھے طریقے سے، شائستہ طریقے سے مذہب اہل البیت علیہم السلام کی مدافع ثابت ہوئی اور مدافعین ثابت ہوئی یقیناً تمام زبانوں میں، تو اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے کہ اس میڈیا گروپ کو مالی تعاون کی اس وقت ضرورت ہے، اور اس مالی تعاون کو ظاہر ہے مومنین ہی اپنے ذمہ داری سے یہ سارے فرائض انجام دینے ہیں، تاکہ اگلے آنے والے دنوں میں اس سے بہتر جو یہ کام ہوا ہے 2009 سے 2026 تک جو خدمات انجام دیے، اس سے بہتر اور اس سے اچھے خدمات انشاءاللہ العزیز انجام دیے جا سکے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اسی عنوان سے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نمبر اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور البتہ یہ بھی آپ لوگوں کی ذہن نشین کر لوں کہ کافی دنوں سے، تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے جو واٹس ایپ کے اوپر عموماً کالز ہمارے ہوتے ہیں، فنی خرابی کی وجہ سے وہ واٹس ایپ اس پر کال نہیں کیے جا سکتے، اور جو دوسرا ہمارے پاس نمبر ہے اس پر آپ کال کر سکتے ہیں، بعد مومنین کے ساتھ ہم نے شیئر کر لیا ہے، انشاءاللہ العزیز ٹی وی اسکرین پر اور سی جی پر بھی اس کو نشر کیا جائے گا، تاکہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری و ساری رکھ سکے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ہے، اور تمام دنیا کے جتنی بھی مومنین ہیں آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرامز میں آپ شرکت کو یقینی بنائیے، اور اپنے نظریات سے ہمیں آگاہ فرمائیں، اپنی دعائیں آ کے یہاں دعائیں کر سکتے ہیں، سلام عرض کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کی جو گران قدر مشورے ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز سماعت کیے جائیں گے۔ مولا آپ لوگوں کو اپنے امان میں رکھے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماہ رمضان عظیم کا یہ موقع ہے، ہر دین یا ہر ایک مشن جس کو جب شروع کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس چیز کو نظر میں رکھا جاتا ہے کہ کچھ بنیادی اصول بنائے جاتے ہیں، کچھ بنیادی اصول بنائے جاتے ہیں، اور ان بنیادی اصولوں سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے کو آگے چلایا جاتا ہے۔
تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی طریقے سے اسلام نے بھی کچھ بنیادی اصول بنائے ہیں، جس میں سے جو مہمات ہے، جس کو مہمات کہا گیا ہے، اس میں سے ظاہر ہے نماز ہے، اور نماز کے بعد دوسرے نمبر پر روزہ ہے کہ انسان جو ہے نماز اور نماز کے بعد روزہ، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور پھر جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے حج، اور جو 5ویں درجے پر ہے وہ ہے ولایت اہل البیت علیہم السلام۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصول ہے، بنیاد اسلام ہے، بنیاد اسلام ان 5 چیزوں کو قرار دیا گیا ہے، جو کہ صرف کتب تشیع میں نہیں بلکہ کتب تسنن میں بھی اس کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے۔ تو اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے بعد فوراً روزے کا تذکرہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بنیاد جو اسلام کی رکھی ہے وہ ان 5 چیزوں کے اوپر ہے، جس میں سے دوسرے نمبر پر روزہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انفاق ہے، پھر جو ہے وہ حج ہے، یعنی زیارت بھی دین کے اساس میں سے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زیارت بھی اساس دین میں سے ہے، زیارت کرنا، خانہ خدا کی زیارت کرنا ایک کلی طور پہ ایک زیارت کا کانسیپٹ ہے نا، خانہ خدا کی زیارت کرنا اساس دین میں سے شامل ہے۔ اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ولایت اہل البیت علیہم السلام۔ جب سوال کیا گیا کہ اس میں سے سب سے زیادہ مہم کون سی چیز ہے، تو اہل البیت علیہم السلام نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں سب سے مہم چیز ولایت ہے، جس میں سے خصوصاً سرکار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام جو کہ ہادیان دین خدا ہے، اور ان کی ولایت جو ہے وہ فرض اللہ ہے علی الخلق ہے، یعنی خلق کے اوپر اللہ نے ان کی ولایت کو فرض قرار دیا۔ اگر یہ ہے تو آپ کے اعمال قبول کیے جائیں گے، اگر یہ ولایت نہیں ہے تو آپ کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ بالکل واضح سا مسئلہ ہے، اور فرہنگ و ثقافت اہل البیت علیہ السلام، بلکہ ثقافت، چونکہ ظاہر ہے فرہنگ و ثقافت اہل البیت، فرہنگ و ثقافت اللہ ہے، یعنی اللہ کے دین میں یہ 5 چیزیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ مہم چیز جو ہے وہ ولایت ہے۔ تو میں اس پر ایک مختصر یہ عرض کروں کہ ایک اگر آپ کریں گے صلاۃ ہے، صلاۃ یعنی دعا کا کنسپٹ ہے، جس میں سے 5 گانا نمازیں ہیں جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے روزہ، جو 1 مہینے کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انفاق در راہ خدا، اور اس کے بعد جو ہے زیارت خانہ کعبہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں چیز ولایت امیر المومنین اور اہل البیت علیہم السلام، یہ امور ہے۔ تو اس میں جو روزہ ہے، یعنی اللہ نے اس روزے کو بنیاد اسلام میں سے قرار دیا۔ اس حوالے سے کچھ روایات کا ایک سلسلہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، جس میں سے پہلی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور رئیس مذہب جعفری فرمایا کہ اس عنوان سے کہ یہ 5 جو اصول بیان کیے گئے ہیں، ایک لسٹ ہے، ایک نظام ہے، اور ایک جو ہے وہ اصول ہے، کلیہ ہے، قاعدہ ہے، دین کے بنیادی اصول میں سے ہے۔ فرمایا کہ حتیٰ چونکہ یہ بنیادی اصول ہے، فرمایا ان اول ما یسأل عنہ العبد، جس سب سے پہلے جو سوال کسی ایک بندے سے کیا جائے گا، اذا وقف بین یدی اللہ عز وجل، جب وہ اللہ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا، یعنی بروز قیامت سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہے عن الصلوات المفروضات، سب سے پہلے صلوات مفروضات، واجب نمازوں کی سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ واجب نمازوں کو پڑھنے والا ہے، یعنی سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا، اور نماز میں سے جو فرض نمازیں ہیں، مفروضات ہے، جو نمازیں فریضہ ہے، ان کا سوال کیا جائے گا، اور پھر جو ہے سوال کیا جائے گا عن الزکاۃ المفروضہ، دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ مفروضہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 11 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، کہ جس میں سے گندم ہے، جس میں سے حیوانات ہے، وہاں پر جو ہے ان چیزوں سے زکوٰۃ کا کنسپٹ موجود ہے، اور آیات الہیہ موجود ہے، روایات ہے۔ تو دوسرا سوال جو ہے وہ زکوٰۃ کا کیا جائے گا، یعنی انفاق مفروضہ،
وہ انفاق جو کہ آپ کے اوپر اللہ نے واجب قرار دی ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ مفروضہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر جو ہے عن الصیام المفروض اور واجب روزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی پورا شہر رمضان جو پورا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس عنوان سے کہ پورا ایک جو مہینہ ہے اس مہینے میں سوال کیا جائے گا روزوں کا، اور اس کے بعد جو ہے عن الحج المفروض واجب حج کا سوال کیا جائے گا، خانہ خدا کی جو زیارت ہے اس کا سوال کیا جائے گا، اور آخری جو ہے عن الولایتنا اہل البیت، اور ہم اہل البیت کی ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ یہ 5 اصول ہیں، جس میں سے دوسرے یا تیسرے، بعض روایات میں دوسرے درجے پر، بعض روایات میں تیسرے درجے پر۔ قرآن مجید میں البتہ جہاں پر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہاں پر زکوٰۃ کو فوراً لے کے آتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اہم زکوٰۃ ہو لیکن کسی ایک عنوان سے، لیکن جہاں پر جو فروع دینیہ ہے اس میں سے دوسرے نمبر پہ روزہ ہے۔ ہر حال جیسا بھی ہے، لیکن اس عنوان سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس قدر بنیادی جو 5 اصول ہے اس میں سے روزہ بھی شامل ہے۔ تو جہاں پر اس قدر یعنی اہمیت کو آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ ایک روایت میں مزید پڑھ لوں، پھر مزید آپ کی طرف انشاءاللہ میں اس حوالے سے وضاحتیں پیش کرتا رہوں گا۔ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے آج پھر انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ موبائل جو ہے انشاءاللہ فراہم کیا جائے اور واٹس ایپ پر آپ کال کر سکیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی خوبصورت آوازیں شہر مقدس کربلا تک پہنچے۔ لیکن جب تک زمینہ فراہم نہیں ہوتا انشاءاللہ العزیز میں آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ ایک روایت حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ایک روایت ہے، وہ بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بڑا جامع جملہ ہے، اور خاتم النبیین کا کنسپٹ قرآن میں موجود ہے۔ خاتم النبیین یعنی نبیوں کا خاتمہ، جہاں پر اللہ نے خاتمہ کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اس میں سے جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر مہر کے معنی میں ہے۔ اگر مہر کے معنی میں بھی آپ لیں گے یعنی یہاں پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور مہر لگ گئی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چونکہ بے شمار طرفین کی کتابوں میں بے شمار روایت موجود ہے جس میں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ایک عقیدہ یہ بالکل واضح عقیدہ ہے، جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اس میں سے آپ جو ہے قادیانیوں کو لے لیں یا کسی دوسرے فرقے کو جو نبوت جاریہ کا قائل ہے، یعنی بعد رسول اللہ نعوذ باللہ، وہ کسی ایک شخص کو صفت انبیاء کے صفت میں بھی اگر مان رہا ہے کہ میں سے یہ نبی ہے، مثلا خدا کی طرف سے اس پر وحی ہوتی ہے، تو یہ شخص جو ہے خارج عن الدین ہے، دین سے یہ شخص خارج سمجھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، اور تم لوگوں سے پہلے کوئی امت بھی نہیں ہے، یعنی آپ لوگوں کے بعد یہ آخری امت ہے، یعنی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ آخری امت ہو۔ ظاہر ہے نبی کے ساتھ امتیں ہوتی ہیں نا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، تو ظاہر ہے جہاں پر نبوت کا خاتمہ ہوا بعد میں پھر وسیع کا سلسلہ ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے اوصیاء کا سلسلہ ہے، لیکن امت جو ہے وہ وہی رہے گی، اور جو تعلیمات ہے اس تعلیمات میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے وہ دین کے محافظ ہوں گے۔ یعنی اگر کسی کو سوال جواب اور یہ سب چیزیں ہیں تو اس کا جو ہے بالکل واضح طریقے سے یعنی ہادیان دین خدا ائمہ اطہار علیہ السلام مدافع ہوں گے اور وہ ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تو یہ آخری امت ہے، اور بالکل، اور پھر جو ہے فرمایا کہ فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو،
हुक्म है। परवरदिगार, अपने परवरदिगार की इबादत करो। वसल्लु खम्सकुम, और नमाज पढ़ो 5 गाना नमाज पढ़ो, जिसमें से सुबह है ज़ाहिर है, और ज़ोहर असर है, मगरिब और इशा। ये 5 गाना नमाज है, इसको आप पढ़ते रहो। और फरमाया वसूमु शहरकुम, और रोज़े रखो माहे रमज़ान में। शहरकुम यानी अपने महीने में, जिस महीने में आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं कुरान की रूह से, अहादीस की रूह से, उसमें अपने रोज़े रखने हैं। जैसे इस हदीस में दूसरे नंबर पर रोज़े का तस्करा हुआ। सबसे पहले नमाज पंचगाना, और उसके बाद जो है वो माह रमज़ान के रोज़े। वहिज्जु बैत रब्बिकुम, और हज बैतुल्लाह की ज़ियारत। तीसरा कंसेप्ट ज़ियारत है। ज़ियारत अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह के यहाँ ज़ियारत की बड़ी अहमियत है, ज़ियारत की हकीकतन। और ज़ियारत ज़ाहिर है सबसे, जो उस ज़माने में ख़ुद ज़ियारत यानी खाने खुदा की ज़ियारत, और फिर बाद में अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम के क़ुबूर की ज़ियारत, जिसमें हज़रत से अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत यकीनन हज बैतुल्लाह से अफजल है। और ये एक इस्लाम की जो है बुनियादी अक़ायद है। और फिर फरमाया वअद्दु ज़काह अमवालिकुम, और अपने अमवाल में से ज़कात की अदायगी, ये भी उस उसूलों में से है। और फिर ज़कात के बारे में फरमाए कि तय्यबतन बिहा अनफुसकुम, जिससे आपकी अनफुस यानी आपकी जानें, आपके वजूद वो साफ़ होंगे। ज़ाहिर है माल साफ़ होगा, जो लुक़मा पेट में जा रहा है वो भी साफ़ है, तय्यब है। और जो तय्यब लुक़मा है, ज़ाहिर है वजूद भी आपका पाक हो जाएगा। ये बरकत है ज़कात की। फरमाया कि वह अद्दु ज़कात को अदा करते रहो। और फरमाया कि वह अतीउ वलात अम्रिकुम, और उलुल अमर की इताअत करते रहो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, उलुल अमर की इताअत करते रहो। उलुल अमर से मुराद आइम्मा इस्ना अशर है, और 14 मासूमीन का, और इसमें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी रिवायात के रूह से शामिल है, यकीनन शामिल है। और ये उलुल अमर है, लेकिन खुसूसी तौर पे चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादज़ नबी ये 12 हस्तियों को मनसूब व मनसूस करार दिया, यानी अल्लाह और रसूल की तरफ से मनसूस और मनसूब हुए। तो यहाँ पर ये है उलिल अमर है, ये साहिबान अमर है। और इन साहिबान अमर की इताअत करते रहो तो इसका फ़ायदा आपको क्या हो जाएगा। फरमाया कि तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, अपने परवरदिगार के जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी अगर कोई शख्स इस कदर जो है वो पायबंद है दीन के एतबार से कि वो इन तमाम उमूर पर पाबंदी से अमल कर रहा है सही तरीके से इखलास के साथ, तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसमें से ये बहुत ही वाज़ेह और अश्कार सी बात है कि हर जगह पर, मेरे कहने का मकसद भी है जो नतीजतन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो लिस्ट रखी है असल उसूल की, बुनियाद की बुनियल इस्लाम की बुनियाद रखी गई इन 5 चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद रखी। यानी अगर इसमें से कोई एक भी नहीं है इस्लाम की शक्ल बिगड़ सकती है। काफिर की तारीफ भी यहाँ से किसी हद तक इंसान समझ जाता है। अलबत्ता कि शरह लुमा दमिश्किया में जो कुफार की तारीफ की गई है, मरहूम शहीद अव्वल ने जो तारीफ की है वो यही है यकीनन कि जो अल्लाह का मुनकिर है या रसूल का मुनकिर है या ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का मुनकिर है तो वो खारिज अनिल इस्लाम है, वो काफिर समझा जाएगा। ये काफिर की तारीफ़ है। तो काफिर की तारीफ़ सुरबान से है कि ज़रूरियाती दीन, ये 5 के 5 ज़रूरियाती दीन है। यही 5 के 5 जो है वो ज़रूरियाती दीन शुमार किए जाएंगे। नमाज ज़रूरत दीन है, रोज़ा ज़रूरत दीन है, ज़कात ज़रूरत दीन है, हज ज़रूरत दीन है,
اور ولایت اہل البیت علیہم السلام ضرورت دین ہے۔ اگر ایک شخص ہے وہ کسی نہ کسی حد تک مثلا اہل البیت علیہم السلام سے محبت تو کرتا ہے، اہل البیت علیہم السلام کی بات بھی مانتا ہے، اہل البیت علیہم السلام کا عاشق بھی ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے باقی جو ائمہ اطہار علیہم السلام کے امامت کے منکر ہے، علماء کرام وہ یہاں پر احتیاط سے کام لیتے ہیں، چونکہ یہ جاہل ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا خود زمانے حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں نعوذ باللہ مثلا کوئی شخص اگر ولایت کا منکر ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام، اگر جان کے یہ انکار کر رہا ہے تو اس کا اسلام جو ہے وہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ اس زمانے میں بالکل واضح تھی ساری چیزیں۔ لیکن گردش زمان کی وجہ سے، زمانوں کی تبدیلی کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جاہل ہے، جاہل ایک شخص، تو اس کے اوپر پھر ظاہر سی بات ہے کہ علماء یہاں پر احتیاط کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ عامہ یعنی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، اور یقیناً مسلمان ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر بنیادی چیزوں کے ہیں، اور ایک چیز جس کے اوپر کچھ ظالموں کی وجہ سے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے، یعنی کسی حد تک پردہ تو نہیں ڈالا، اگر کوئی تحقیق کرے گا تو ظاہر سی بات ہے سامنے آ جائے گی چیز۔ اگر کوئی بھی شخص یعنی واقعاً ہدایت طلب کرے گا تو اس کے لیے بات واضح ہو جائے گی، لیکن بہرحال چونکہ یہ ہے کہ ایک شخص نہیں چاہتا، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کسی نے اس کو اس قدر مطمئن کر دیا ہے کہ بھئی یہی جو لکھا ہے یہی یہ صحیح روایات ہے، اس کو اتنا مطمئن کیا گیا ہے کہ اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، تو وہ پھر اور چیز ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر لوگ ہم نے دیکھے ہیں واقعاً ایسی ہے کہ جو عامہ میں سے کچھ لوگ ہیں اہل البیت علیہم السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں ہم کربلا معلیٰ میں بھی آتے ہیں، یہاں پر اپنے طریقے سے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور بہرحال زیارت سید شہداء اور کس محبت کرتے ہیں، ان کے آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جاتی ہیں سید شہداء علیہ السلام کے روضہ منورہ کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں، یعنی محبت تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ظالموں کی وجہ سے اصل وہ پردہ رکھا گیا ہے، ان کے اوپر پردہ رکھا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات اس عنوان سے ہے وائلہ آپ کے سامنے ہے کہ بالکل محبت ہے، اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اور حتیٰ مسلمانوں سے ہٹ کے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی خود نہج سید شہداء علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے نظر آئے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سید شہداء علیہ السلام نے محبت کی وہ داستانیں جو کربلا میں موجود ہے، اور سید شہداء علیہ السلام کی وہ شجاعت، وہ قربانی اور وہ محبت جس کے بارے میں کئی مثال نہیں ملتی۔ کوئی بھی شخص عاقل شخص جب ان واقعات کو پڑھے گا تو وہ عاشق ہو جائے گا، ان کو محبت ہو جائے گی نا کہ اس قسم کی شخصیت ہے کہ جو اس قدر جو ہے وہ امت کا غم خوار ہے، اور امت نے ان کے ساتھ کیا، تو یہ بالکل یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اس حوالے سے کہ میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں تبدیلی لا سکیں، اور تبدیلی کس طریقے سے آئے گی؟ تبدیلی ظاہر سی بات ہے کہ انسان نے جو گناہ انجام دی ہے، جانے انجانے میں کچھ گناہوں کے انسان جو ہے وہ گناہوں میں گرفتار ہو چکا ہے، تو سب سے ابتدائی چیز تو یہی ہے کہ انسان خود اپنی گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو توبے کی برکت سے انسان کا وجود جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں روایت تلاوت کی تھی کہ ماہ رمضان میں سب سے جو عظیم عبادت ہے وہ ہے استغفار، یعنی انسان جو ہے وہ استغفار کرتا رہے، اور استغفار سے جو ہے انسان کی گناہوں سے صاف ہوتا جائے گا، پاک ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہم نے گناہوں سے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر انسان کے اوپر مشکلات زیادہ ہو جائے، زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کریں،
کہ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ گناہیں انجام دے رہا ہے، خلق خدا کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا اپنے گھر میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کو تنگ کر رہا ہے. آپ کے اوپر جو اتنی زیادہ مشکلات آ رہے ہیں، پہلے آپ کی حالت اچھی تھی، ابھی آپ کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، روزانہ آپ کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اعمال کی طرف نظر ثانی کر لو، دیکھ لو کہ یہ اعمال میں تو کچھ نہیں ہو رہا. اپنے گھر کے حالات، آپ کی زوجہ، آپ کے بچے، وہ آپ سے کیا خوش ہیں؟ واقعاً بعض لوگ کھانے پینے میں بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، استغفر اللہ، یعنی اس قدر بد اخلاقی ہوتی ہے ان کے کھانے پینے میں کہ حد کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں کھانے پینے پہ، اپنی جو بیوی ہے اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے اور یہ سب چیزیں، یہ کسی مرد کا کام نہیں ہے. اور روایت ہے باقاعدہ کھانے پینے کے عنوان سے کہ اگر مومن ہے، المؤمن یأکل بشہوت اہلہ، مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اہل یعنی بیوی بچے اور ان کے جو ماتحت افراد ہے، جو متعلق افراد ہے، ما یتعلق افراد ہے، وہ ان کی مرضی کے مطابق مومن کھانا کھاتا ہے. جیسے کھانا وہ چاہتے ہیں مومن اسی طریقے سے کھاتا ہے. جس طریقے سے وہ جو کھانا جو جس قسم کا کھانا، مراد یہ ہے کہ بریانی ہے یا مٹن ہے، یا مراد یہ ہے کہ دوسرے تیسرے کھانے جتنی بھی ہے، بہرحال اپنے ثقافت کے اعتبار سے، تو بچوں نے اگر کہہ دیا آج ہم نے بریانی کھانی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ باپ جو ہے نا وہ اس کو یہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ یہ اوپر سے جو ہے نا وہ اٹھ جائے، جی ہم نے نہیں کھانا اور یہ ہم نے بہت کھا لیا، بچوں کے دل کو توڑ دیتا ہے اور کچھ اور چیز پر ان کو مجبور کر دیتا ہے. بچوں نے تو مجبور ہونا ہی ہے نا، جو گھر کا سربراہ یہ ہے، اللہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے دے رہا ہے، تو یہ مومن نہیں ہے. چونکہ جو دوسرا جملہ ہے اسی روایت کا، فرمایا کہ المنافق، پھر وہاں سے مومن کا مراد حتی منافق کے حد تک، وہ شخص جو ہے وہ منافق ہے. المنافق یأکل اہلہ بشہوۃ، اس کے جو اہل ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق کھائیں گے. تم لوگوں کو یہ کھانا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں کو یہ کھانا آپ لوگوں کو کھانا ہی پڑے گا. سختی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ان کو منوا رہا ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ آپ لوگوں کو ماننا ہے. روایت میں فرمایا المنافق، یہ شخص منافق ہے. اور الف لام جو ہے وہ الف لام یہاں پر جو ہے غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ تشخیص گویا دے رہے ہو، یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ منافق ہے. الف لام تعریف، یعنی شک نہیں کہ اگر ایسا کرنے والا آدمی ہے وہ منافق ہے. الف لام تعریف ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر یہ صفت ہے کسی شخص میں المؤمن، اگر یہ صفت ہے کسی شخص میں المنافق، وہ شخص منافق ہے. تو الف لام تعریف ہی ہے غالباً. مغنی اللبیب وغیرہ میں اس قسم کی مثالیں موجود ہے مغنی میں. تو یہ اس عنوان سے ہے کہ اگر انسان کے اخلاقیات خراب ہو جاتے ہیں، بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے جو ان کے ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دیتا ہے، ان کو تنگ کرنا شروع بلا وجہ. ایک تو یہ ہے کہ کچھ کام وغیرہ ہے، نہیں بلا وجہ. اور یا جو ہے ایک شخص جو ہے مراد یہ ہے کہ دکانداری میں مثلا گناہوں کی طرف میں وہ کر رہا ہوں نا، کہ ایک شخص ہے وہ حد سے زیادہ گران فروشی کر رہا ہے بازار میں. اس نے جو ہے وہ سیاہ بازار بنایا ہوا ہے. جیسے ماہ رمضان میں اکثر ہوتا ہے نا، چیزیں جو ہوتی ہیں، مثلا آپ 1 درجن کیلا لے رہے ہیں تو عام دنوں میں مثلا 100 روپے درجن ہے، اب ماہ رمضان میں 150 ہو جاتے ہیں. جو سائمین ہے، جو اللہ کے مہمان ہیں، ان سے زیادہ کمانا. اور یا ایک شخص جو ہے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے واجبات کو ٹھیک انجام نہیں دے رہا، نماز ادا تو کر رہا ہے لیکن سبک کر کے ادا کر رہا ہے، عزت نہیں کرتا نماز کی.
یہ بھی تو सबुक ہے نا کہ جس نے نماز کو सबुक किया, روایت میں ہے. تو یہ بھی تو ایک सबुक ہی ہے کہ انسان اس کو وقت پہ یا تو ادا نہیں کر رہا, اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے, یا اس کو جو ہے ادا کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ بغیر توجہ کے. یہ بھی تو ایک قسم کی نماز میں جو ہے من خف الصلاۃ, یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کو ہلکا سمجھے, یہ بھی تو ایک ہلکا سمجھنا ہے نا. تو اعمال میں مراد یہ ہے کہ دوسرے تیسرے اعمال ہو سکتے ہیں, نامحرم کی طرف نگاہ کرنا بھی گناہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے مراد یہ ہے کسی میں کسی سے زیادتی کرنا, کسی کے مال کو ان سے چھیننا, کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا وغیرہ وغیرہ, ساری چیزیں جو بالکل اظہر من الشمس ہے. اگر ایسا کر رہا ہے, معصوم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کر لو, کہیں جانے انجانے میں آپ سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا. اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کی زندگی نہیں بنے گی نا. آپ اگر کسی دوسرے کو تکلیف میں رکھو گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ بڑے آرام سے رہ لو گے؟ نہیں رہ سکتا آدمی. یعنی انسان اگر کسی دوسرے شخص کو تکلیف میں اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں جا رہا ہے تو بہت مشکل ہے. مثلا بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگوں میں, اپنی بوڑھے والدین کی ہم جو ہے وہ دل توڑ دیتے ہیں, استغفر اللہ. یعنی آپ نے ایسا کچھ کہہ دیا, آپ کے بوڑھے والدین ہیں, اس کو تکلیف ہو گئی. یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے انسان اگر اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے, خلوص کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے, اور توبہ عملاً توبہ کرنا چاہیے, گناہوں کو ترک کر کے توبہ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے جی میں نے یہ تھوڑی سی گناہیں چھوڑ دی ہے اب مزید پھر چھوڑیں گے. نہیں, آپ چھوڑ دے گناہوں کو. اللہ آپ کا رازق ہے. حرام چیزوں کے اوپر کبھی بھی یہ نہ کرو کہ اگر میں بے ایمانی نہیں کروں گا تو میرے گھر کا گزارا نہیں ہوگا. اللہ کی اور طریقے سے آپ کے لیے وسیلہ فراہم کر دے گا. آپ بھی تو ہے نا, یہ جو آپ کے پاس جو کام ہے یہ کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. تو اب اللہ آپ کو اس سے بہتر نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے, بالکل دے سکتا ہے. تو ہمیشہ جو ہے انسان اللہ کے اوپر توکل کر کے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے, اور اللہ جو ہے آپ کو کم از کم اگر امیر بھی نہیں ہوئے تو دلی سکون آپ کو ضرور پہنچا دے گا. یہ ایک چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ ماہ رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے, اور انشاءاللہ العزیز گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر سکے. یہ ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ روایات میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں کہ مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا, مثال کے طور پہ روزہ اس وجہ سے فرض کیا گیا تاکہ امیر اور غریب میں فرق واضح ہو سکے. تو ہم اگر واقعاً اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم اپنے مال میں انفاق کریں, غریبوں میں انفاق کرے, اہل البیت علیہم السلام کی راہ میں انفاق کرے, خدا کے راستے میں انفاق کرے, کچھ ایسا کرے کہ واقعاً خصوصی طور پہ اپنے پڑوسی اور اپنے جو بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں ایسا کچھ برتاؤ ہم رکھ سکیں کہ انشاءاللہ یہ جو حدیث ہے اس پر عملاً ہم عمل کر سکیں. یعنی حدیث کو صرف پڑھنے کے حد تک تو نہیں ہے نا, آپ نے مثلا حدیث کو کسی ایک شخص نے حدیث کو شیئر کیا ہوا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے, عمل کرنا. تو ہم ان احادیث کو جو ماہ رمضان کے اعتبار سے ہیں اس کو عملی جامہ پہنا سکیں, یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہیں کہ ہم اس عنوان سے بھی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رواداری, اپنے فیملی کے ساتھ, یعنی یہ اس طریقے سے بھی ممکن ہے کہ اگر ایک انسان, آپ مثلا صاحب حیثیت ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, تو آپ افطاری کا بندوبست شروع کر دیں. ہر دن آپ افطاری شروع کر دیں. مثلا 10 بندوں کو آپ افطاری دے سکتے ہیں, 20 بندوں کو افطاری دے سکتے ہیں. اور خصوصی جو ہے نا آپس میں یہ جو امیر لوگ ہیں ویسے یہ بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی دعوت کریں, لیکن زیادہ غریب آدمی کو جو ہے نا وہ دیا کریں
تاکہ رواداری اسی طریقے سے آپ برقرار کر سکوگے نا کہ آپ کے گھر میں مثلا بریانی ہے، آپ کے گھر میں جو ہے وہ بکرے کا گوشت ہے، تو آپ اس گوشت کو اپنے ہمسائے تک بھی پہنچا دیں تاکہ اس عنوان سے جو ہے وہ برابری ہو جائے نا، جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ بھی کھائیں. کم از کم 1 مہینے میں یہ کام انسان کر سکے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی کھلا دیں، جو آپ کے بچے کھا رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم روایات کو عملی بنا سکے. جو بھی روایات وہاں پر ہے، کوئی بھی مبلغ اور کوئی بھی شخص اگر اس روایات کو پڑھ رہا ہے، ہم کوشش کریں کہ اس کو عملی بنائیں، عملی جامہ اس کو پہنا سکے. تو یہ بھی ماہ رمضان میں ہماری ایک ذمہ داری ہو سکتی ہے. اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام کے راستے میں انسان خرچ کرے اور خدا کے راستے میں، یہ بھی ایک سٹیپ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائے. تو یہاں پر اصل چیز یہ ہے کہ ہم اگر ماہ رمضان میں ہیں تو ماہ رمضان اولاً تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ اصل میں رمضان سے ہے. رمضان یعنی جلانے والا. تو فرمایا کہ اس کو جو ہے اس وجہ سے ماہ رمضان کہتے ہیں کہ اس میں یرمز الذنوب یعنی گناہیں جو ہے وہ جلتی ہے. تو ہم پاک تو ہو رہے ہیں گناہوں سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تمام اصولوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کریں. اور اس کے علاوہ روزی کی پابندی تو بہرحال ظاہر سی بات ہے، وہ تو سب سے ابتدائی چیز ہے کہ انسان روزی کی پابندی کرے، اور ساتھ میں جو ہے جو خود کھا رہا ہے دوسروں تک بھی وہ چیز پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوئی ہے اس کے اوپر پشیمانی کا مظاہرہ کرنا کہ ہم جو ہے ایسے اپنے آپ کو ظاہر کریں انسان کہ میں پشیمان ہو چکا ہوں. اگر آپ کسی اچھا اس میں ایک نقطہ یہ بھی قابل غور ہے کہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن مثلا آپ سے ناراض ہے، آپ ناراض ہیں مومن سے، یا آپ ناراض ہے یا وہ شخص آپ سے ناراض ہے، مثلا ناراض ہے، مومن ہے، آپ جانتے ہیں یہ مومن ہے، ناراض ہے. غلطی بہرحال جہاں سے بھی ہے، اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرنا کہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ اب میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے. اپنے آپ کو ظاہر کرنا، عملاً اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرنا کہ میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسی بھلائی کرنا کہ اس کے دل سے وہ غم اور غصہ، وہ غم اور غیظ نکال سکے. یہ بھی ممکن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا ایک خاص کیفیت ہے ماہ رمضان عظیم کی، وہ یہ ہے کہ انسان اس ماہ میں زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یعنی جس بندے نے حتیٰ یہ کھانے پینے کا بھی روزہ رکھا ہو نا، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے دوسرے ماہوں کے بنسبت. تو ہمارے پاس یہ بھی بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ اگر ہم مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص سے ناراض ہے یا وہ ہم سے ناراض ہے تو اس ناراضگی کو ہم جو ہے اسی ماہ میں حل کر سکتے ہیں. اور یا جو ہے اگر دو مومن آپس میں ناراض ہیں، کچھ ایسا کر لیں دونوں کو افطاری پر بلا لیں، اور کوئی ایسا طریقہ کر لیں کہ وہ دونوں آ سکے اور دونوں کی آپس میں وہ ناراضگی کم ہو جائے گی. ظاہر ہے ملنے جلنے سے جو ناراضگی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ تو واضح سی بات ہے. جتنا آپ دور ہوں گے نا ایک دوسرے سے، اس قدر آپ کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا جائے گا. یعنی اگر آپ وہ کر رہے ہیں، آخرکار کس قدر ناراضگی ہے ہماری؟ ناراضگی اس قدر ہے کہ اگر کسی نے کوئی معصوم کے ساتھ جنگ کی ہے یا کسی نے آپ کا قتل کر دیا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا ہے کہ آخرکار یہ تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے یا کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے. دیکھیں اولاً تو ہم لوگوں کو اپنے آپ سے کسی چیز کا وہ نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمارے لیے بالکل ثابت نہ ہو جائے. اور ثابت بھی ایسی ہوگا کہ ہم جا کے اس بندے سے خود پوچھیں نا کہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. آپ اطراف کے لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خود ان سے پوچھیں، اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ واقعاً یہ اس عنوان سے اس نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے. تو بہت اچھا چانس ہے ہمارے پاس ماہ رمضان میں کہ ہم ان چیزوں کی اصلاح کر سکیں. اصلاح کا مہینہ ہے
اور یقیناً اگر ہم اصلاح کریں گے تو متقی بنیں گے. اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم تقویٰ کے اس حد تک پہنچ سکیں گے. اگر ہماری کوشش ہوگی تو وہاں تک ہی ہم یقیناً اس پوزیشن تک پہنچ سکتے ہیں, اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, ایک تو انفاق کا بڑا, ماہ رمضان میں انفاق کا جو ہے وہ بڑا کنسیپٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ انفاق کریں. ایک چیز یہ ہے کہ جو ایک روح ہے وہ یہ ہے کہ خود شبہ قدر میں, شبہ قدر کو اچھے طریقے سے اس میں جو ہے عبادت اور اعمال کو انجام دینا اور بہتر طریقے سے اعمال کرنا اور انفاق کرنا, یہ بھی ہے کہ انسان انفاق کرے. اور آخر میں دیکھیں اس قدر یہ ہے کہ جب آپ وسط رمضان میں بھی آپ جو ہے وہ انفاق کرتے رہتے ہیں, اللہ آپ کو جو ہے وہ رضایت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ میری رضا ہے, اور جب روزے ختم ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کو, آپ کے اوپر جو ہے ایک رمضان کا جو ہے وہ فطرانہ, اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ فطرانہ بھی آپ دے دیجئے. یعنی انفاق بہت زیادہ اس ماہ میں بڑی اہمیت ہے, بڑی اہمیت ہے. اور انسان جو ہے وہ خصوصی طور پہ جو نادار ہے, یتیم ہے, فقیر ہے, ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ انفاق کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ انفاق بھی کریں, لیکن البتہ عام مومنین میں تو اس میں شک نہیں ہے کہ انسان عام مومنین پر بھی خرچ کر سکتا ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ اگر انفاق جو ہے وہ غریبوں پر کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان حقیقتاً اگر انسان اس میں تکلیف میں آ جائے تو اللہ کے ہاں اللہ جو ہے تکلیف سے راضی ہے. یعنی اللہ نے اس مہینے میں جو تکلیف انسان کے اوپر آتی ہے نا, اسے اللہ راضی ہوتا ہے. اور بندہ بھی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے, مراد یہ ہے کہ اس کو پیاس لگ جاتی ہے, تو اللہم تقبل منا, اللہ یا اللہ مجھ سے یہ قبول فرما, اے میرے پروردگار مجھ سے یہ قبول فرما. تو یہ بہت اچھا عمل ہے کہ انسان اگر تکلیف میں ہے اور تکلیف برداشت کر رہا ہے خدا کے لیے, خدا چاہتا ہے, محبوب چاہتا ہے کہ میرا عبد تکلیف برداشت کرے, تو وہ تکلیف بھی یقیناً لذت بخش ہے نا. اگر اللہ کا کوئی عاشق ہے, اللہ سے اپنے رب سے کوئی محبت کرنے والا ہے, تو وہ یقیناً اس تکلیف سے راضی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں تکلیف میں آ جاؤں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ ایک چیز ہے. اور خصوصی طور پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ کے فقرے ہیں فرمایا کہ حضرت نے فرمایا مجھے کچھ چیزیں بڑی پسند ہیں, یعنی گویا اللہ کو بڑی پسند ہے وہ چیزیں, اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ الصوم بالصیف, روزہ گرمیوں کے موسم میں. آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا روزہ جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں نہیں ہے. موسم اچھا ہے, تمام پوری دنیا میں موسم اچھا ہے, انسان کو پیاس نہیں لگتی, لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے, جو پسندیدہ روزہ ہے وہ الصوم بالصیف. انسان اگر گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھے, گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھے تو اللہ جو ہے اس روزے کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. چونکہ جو تکلیف انسان برداشت کر رہا ہے, پانی کی انسان کو طلب ہوتی رہتی ہے, وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے, اجر عظیم ہے. اور ایسا نہیں ہے, بہرحال جو سردیوں کے دن ہے اس میں ظاہر ہے انسان دوسرے تکالیف انسان کو ہوتے ہیں, جیسے بھوک ہے, مثلا انسان کو بھوک لگ جاتی ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے مزید تکلیفات ہو جاتے ہیں انسان کو, تو وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن فرمایا کہ جس روزے میں انسان کو تکلیف ہو, تکلیف ایسی تکلیف نہ ہو کہ ہلاکت کی تکلیف ہو. ہلاکت کی تکلیف ہے تو آپ فوراً روزے کو افطار کر دیں. اور روزہ جو لوگ افطار نہیں کرتے, میں اس حوالے سے بھی عرض کروں اس ٹائم میں کہ
کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل مزاج لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ تو رکھے گے، ہائی درجے کا اس کو شوگر ہے، شدید شوگر کا مریض ہے، شدید شوگر کا مریض ہے، اس کو پانی کی طلب ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جسم میں لرزش آ رہی ہے، لیکن جی ہم روزہ تو رکھیں گے، اللہ کو ہم روزہ رکھیں گے اور ہم ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ کے ٹھیک ہونے سے نہیں ہوتا، آپ کی حالت کو دیکھا جائے گا، اور آپ جس میں ضد کر رہے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو شخص قابل ہے، یعنی اس مقام پر ہے کہ اس کو روزہ افطار کرنا چاہیے، لیکن وہ افطار نہیں کر رہا، اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا کہ جو لوگ عمدن روزے نہیں رکھتے، جو صحت میں ہے روزہ نہیں رکھتا، ظاہر ہے اس کے اوپر کفارہ ہے نا، اور بہت گناہ ہے، اس کے لیے کفارہ تو ذکر نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ اس شخص کو اتنا ہی گناہ ہوگا کہ جو شخص صحت مند ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا، یعنی بیماری کے عالم میں روزہ رکھنا، بیماری کے عالم میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے جناب، بالکل روزہ نہیں ہوتا۔ اور آپ روزہ یہ ہے کہ اگر آپ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، مثلا بیماری کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا کہ آپ کے اوپر بیماری اس قدر غالب ہے، مثال میں عرض کروں، جیسے کوئی خدا نہ خواستہ دل کا مریض ہے، کوئی شخص جو ہے وہ، اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، یہ شخص جو ہے وہ ضد میں کہہ رہے نہیں ہم روزہ رکھیں گے، تو یہ الخدا نہ خواستہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ یا شوگر ہے کسی شخص کو، مثال شوگر کی بیماری ہے، شوگر نارمل شوگر نہیں، تھوڑا سا شوگر ہو وہ چل جاتا ہے، لیکن اگر بہت ہائی سٹینڈرڈ کا شوگر ہے، جان لیوا قسم کا شوگر ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی بیماری ہے انسان کو کہ جس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، تو اس شخص کو روزہ یہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر ماہ رمضان کے بعد اس کی حالت ٹھیک ہو گئی، اور اوکلا جس میں ڈاکٹر بھی شامل ہے، وہ کہیں کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اور خود چونکہ یہ اپنے اوپر بھی زیادہ وہ کریں گے نا، انسان سب سے بڑا ڈاکٹر خود ہے انسان، سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اب روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا، تو یہ شخص اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس وقت یہ روزہ رکھے گا، اس کا اعادہ کرے گا، یعنی جو روزے اس نے افطار کیے، مراد ہے 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، وہ روزے جو ہے وہ رکھے گا، اور یہ جو ہے وہ اعادہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر ہماری بہنوں کے لیے ہے، وہ مسئلہ بھی میں بیان کر دوں۔ ہماری بہنوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو خصوصی دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ حالت عادت کی حالت میں ہے تو اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی وہ 7 دن ہے، 5 دن ہے، جتنی بھی ہے۔ لیکن ایک ایسی خاتون ہے جو زبردستی کر رہی ہیں، دوائی کھا کے اپنی بیماری کو روک لینا تاکہ میں پورے روزے رکھ سکوں، یہ بھی میرے خیال میں اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، روزے ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی منشا میں، اللہ کی مرضی میں اس نے مداخلت ضرور کی ہے۔ جیسے کوئی شخص مثلا اس کے اپنے ناک وغیرہ کو وہ بناتے ہیں یا دوسری چیزیں، تو اللہ کی جو منشا ہے اس میں انسان یہ نہ کرے، یہ نہیں کر سکتا۔ یعنی خاتون جو ہے وہ اس طریقے سے روزے تو ہو جائیں گے، مراجع کرام نے فرمایا ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی زیادہ مناسب کام نہیں ہے۔ اللہ نے جو اللہ کی مرضی ہے نا، اسی مرضی کے مطابق ہی انسان کو جانا چاہیے۔ اللہ کی مرضی ہے، آپ جو ہے ابتدائی 10 سال میں بچے ہوتے ہیں، پھر 10 سے 20 سال تک جوان ہو جاتے ہیں، پھر 20 سے 30 سال آپ کی اچھی وہ ہوتی ہے، پھر 40 کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ انسان کی زندگی، انسان کا جسم جو ہے تو یہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی منشا میں اور اللہ کی چاہت میں، جو اللہ کی مرضی ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ دوائی آپ استعمال نہ کریں، روزوں کو چھوڑ دیں، بعد میں اس کا اعادہ کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر یہ نکات جو ہے، فقہی نکات، اس کے اوپر کوشش کی جائے اور اس کو عملی کیے جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے نا وہی کرو گے۔ بعض لوگ سفر کے دوران مثلا سخت سفر میں روزے نہیں وہ کرتے ہیں، تکلیف میں انسان روزہ افطار نہیں کرتا، یا اس کے علاوہ جو ہے دیگر بہت ساری چیزیں کہ جس میں انسان
روزہ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے اور وہ روزہ رکھ رہا ہے تو یہ جدل زبردستی کا روزہ ہو جائے گا. اور زبردستی کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ شخص اس حالت میں جو اس نے روزہ رکھ لیا اس کو گناہ اتنا ہوگا جیسے ایک شخص صحت مند آدمی نے صحت کے باوجود روزہ نہیں رکھا، عمدی افطار کر لیا، تو یہ اسی روزے خور شخص کے ہمراہ ہے، یعنی اس کے برابر ہے کہ اللہ کی نافرمانی یہ کر رہا ہے. چونکہ اللہ نے جن چیزوں کے اوپر جو فرمان ہے اللہ کا، جن چیزوں کی طرف اللہ نے بشریت کو ہدایت کی ہے، یقیناً اللہ وہی چاہتا ہے نا. مولا اگر آپ سے کہتا ہے کہ میرے لیے آپ جا کے پانی لے کے آئیں تو آپ جا کے شربت لے کے آؤ، تو یہ شربت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے، مولا نے، جو کہ علم اصول میں ہے، مولا نے اگر پانی کی طلب کی ہے تو آپ پانی ہی لے کے آؤ گے، شربت نہ لے کے آئیں، آپ جو ہے وہ کولڈ ڈرنکس نہ لے کے آئیں، آپ وہیں لے کے آئیں جو آپ کو کہا گیا ہے. تو یہ اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ عملی طور سے اگر ہم، اور ایک مسئلہ اور ہے جو بہت ضروری ہے وہ بھی میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کثیر و سفر ہوتے ہیں. کثیر و سفر سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہے کام کر رہا ہے، اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر ہر روز جانا ہوتا ہے اور یہ حد ترخص سے زیادہ ہے، مراد یہ حد ترخص سے زیادہ ہے یہ ایریا. تو اب وہ شخص جو ہے اگر روزانہ روزہ افطار کر رہا ہے یہ بھی وہ گناہ کر رہا ہے. شخص جو کثیر و سفر ہے وہ روزہ افطار نہیں کر سکتا، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا ولو حد ترخص سے زیادہ ہے یہ سفر. یہ بہت ضروری ہے. ایک ڈرائیور ہے جو روزانہ اس کا کام یہی ہے کہ اس نے ایک شہر سے، اس کے پاس گاڑی ہے مثلا بس ہے، اس بس کو اس نے ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جانا ہے، اور جو اس قسم کا ہے کثیر و سفر ہے اور اس کے باوجود بھی یہ روزہ نہیں رکھ رہا، بعض ایسے ہوتے ہیں بعض علاقے، یہ شخص بھی حرام میں مبتلا ہے، حرام میں مبتلا ہے. ایک مسئلہ یہ. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات حرام سفر کی طرف نکلتے ہیں. حرام سفر میں بھی آپ روزے کو افطار نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ مثلا آپ جو ہے مثال لے لے، کسی ایک شہر سے انسان روانہ ہو جاتا ہے، دوسرے شہر جاتا ہے، مثلا سفر کر رہا ہے، حرام سفر کر رہا ہے، نعوذ باللہ، مثلا کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے سفر کر رہا ہے، میں فلاں شخص سے اس کا مال چھین لوں گا، روزہ رکھا ہوا ہے. حرام سفر والا شخص بھی روزہ افطار نہیں کر سکتے. یہ بھی اسی استثنائی موارد میں سے ہیں. خدا نہ خواستہ کہ ایسا کوئی نہیں کر رہا ہوگا، لیکن ایک مسئلہ ہے. تو یہ اس کے اوپر بھی ایک نہایت ہی مہم مسئلے ہیں یہ، اور اس کے اوپر بعض مومنین توجہ نہیں فرماتے. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس ماہ عظیم میں اور اس ماہ کریم میں انشاءاللہ العزیز ہم بہتر سے بہتر عمل کر سکے. اور آج بھی بہرحال آپ کی خدمت میں نہیں رہ سکتے کالوں کے حوالے سے. انشاءاللہ جلد از جلد یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور واٹس ایپ جو ہے وہ بحال ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. اور چونکہ پہلا گھنٹہ جس میں بندہ حقیر آپ لوگوں کی خدمت میں تھا تقریباً اتمام تک پہنچا ہے، اور نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ العزیز محترم المقام عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں رہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں رہیں گے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है खुदावंद मुताल के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर। लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर, उनके मकाम को अपना मकाम समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते हैं जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन, मौला की मेहमान नवाजी में रही आज के दिन। 8 तारीख़ रही रमज़ान अज़ीम की 1447 हिजरी कमरी। और आप ये भी जानते हैं कि शब जुम्मा भी इस वक्त में मौजूद है, 26 फरवरी और 2026 ईस्वी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का प्रोग्राम जिसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम का मकसद, हदफ और कसद, सबब यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप अपने क्राइसिस के हालात में आप सबसे इस्तेआनत चाहता है, मदद चाहता है। बहरहाल जिस तरीके से आप जानते ही हैं, इब्तदाई साथ में मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपकी ज़ियाफ़त ईमानी फरमा रहे थे और अहले बैत अलैहिस्सलाम से वसल कर रहे थे। अब बंदे हक़ीर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोशिश करूँगा कि हम वसीला, रब्त और रास्ता और तवस्सुल इख्तियार कर सकें ताकि हम नजात पा सकें। और शब जुमा हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर में यही बात सीखने को मिलती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आज की शब में मुस्तहब है, मुस्तहब मुअक्कदा है। इसी मुनासबत से शब जुमा में तमाम ज़ायरीन जो इराक़ में आए होते हैं या जो लोग बाहर से आने का इरादा भी रखते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि शब जुमा करबला मौला में बिताएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शब रहने का मौका जो शब जुमा हो ज़रूर मिले। इस शब में एक तो यही कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाती है। उसकी निस्बत क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है। एक तो ये कि शब जुमा और जुमा में आम तौर पर मासूमीन अलैहिस्सलाम की अहादीस इस बात पर हमें मुतवज्जे कराती हैं कि हमें अपने मरहूमीन के लिए फ़ातिहा करना चाहिए, उनके लिए नज़र दिलानी चाहिए, उनके लिए सदका देना चाहिए, उनके लिए हदिया भेजना चाहिए, उनके लिए तिलावत करनी चाहिए, उनके लिए मजलिस पर गुज़ार करनी चाहिए, उनके लिए खाना खिलाना चाहिए और उनकी कबूर पर भी जाना चाहिए। तो इसी मुनासबत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिन जुमला आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम ज़ियारत के लिए हमारा आना लाज़िम हो जाता है। दूसरा सबब क्या है कि तमाम अम्बिया, तमाम औलिया, तमाम औसिया, तमाम शुहदा और तमाम अल्लाह तबारक व तआला की नेक मखलूक़ात शब जुमा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत एक बेहतरीन अमल है कि जो गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है, दराजात की तरफ़ी, रिफ़त, बुलंदी का सबब बनता है और गुनाहों से बख्शिश का सबब होने के साथ साथ हमारे लिए आफ़ियत और सलामती और कबूलियत दुआ का सबब बनता है, शर शैतान व आदा से मुहाफ़ज़त का सबब बनता है। इन सब से बढ़कर बुलंद सबब, इसके सबब से हमें मार्फत हासिल होती है, मार्फत हासिल होती है और इसके साथ साथ मार्फत के साथ साथ हम सब इस मकाम पर आकर अपनी आखरत को जान लेते हैं, आखरत को समझने का मौका मिलता है और यहाँ पर पहुँचकर तवस्सुल भी किया जाता है। बहरहाल तवस्सुल के फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से कुर्ब है। हम जहाँ पर मौजूद हैं तो एक
مناجات کی کیفیت میں ایک کلام آپ کی خدمت میں جی چاہتا ہے پیش کروں۔ جانشین مرتضیٰ اے وارث علم نبی، جانشین مرتضیٰ اے وارث علم نبی، آپ بھی اپنے پدر کی طرح ہیں بے شک سخی۔ جانشین مرتضیٰ اے وارث علم نبی، آپ بھی اپنے پدر کی طرح بے شک ہیں سخی۔ آپ کے ورثہ میں بھی مشکل کشائی آ گئی، آپ کے ورثہ میں بھی مشکل کشائی آ گئی، ایک مدت سے میرے دل میں ہے تمنا یہی، اپنے روضے پر بلا لیجئے حسین ابن علی، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، اے میرے مظلوم آقا اے شہ علی وقار، اے میرے مظلوم آقا اے شہ علی وقار، اے بہادر کے پسر اے صابروں کے تاجدار، میں بہت بے چین ہوں دل کو نہیں میرے قرار، میں بہت بے چین ہوں دل کو نہیں میرے قرار، اب فضائے ہند ہے میرے لیے ناسازگار، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، آپ کو دیتا ہوں آقا کبریا کا واسطہ، آپ کو دیتا ہوں آقا کبریا کا واسطہ، آپ کو قرآن کا اور مصطفیٰ کا واسطہ، آپ کو دیتا ہوں آقا کبریا کا واسطہ، آپ کو قرآن اور مصطفیٰ کا واسطہ، آپ کو شاہ علی مرتضیٰ کا واسطہ، آپ کو شاہ علی مرتضیٰ کا واسطہ، آپ کو مولا حسن اور فاطمہ کا واسطہ، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، آپ کو زینب اور ان کے مہپاروں کی قسم، آپ کو زینب اور ان کے مہپاروں کی قسم، آپ کو دونوں درخشندہ ستاروں کی قسم، آپ کو زینب اور ان کے مہپاروں کی قسم، آپ کو دونوں درخشندہ ستاروں کی قسم، آپ کو مسلم کے دونوں گلزاروں کی قسم، آپ کو مسلم کے دونوں گلزاروں کی قسم، آپ کو کربلا کے جانثاروں کی قسم، آپ کو مسلم کے دونوں گلزاروں کی قسم، آپ کو کربلا کے جانثاروں کی قسم، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، آپ کو بربادیے باغ حسن کا واسطہ، آپ کو بربادیے باغ حسن کا واسطہ، آپ کو بربادیے باغ حسن کا واسطہ، کربلا میں کٹ گیا جو اس چمن کا واسطہ، آپ کو بربادیے باغ حسن کا واسطہ، کربلا میں کٹ گیا جو اس چمن کا واسطہ، آپ کو بازوئے زینب کی رسن کا واسطہ، آپ کو بازوئے زینب کی رسن کا واسطہ، آپ کو اپنی شریک غم بہن کا واسطہ، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، آپ کو دیتا ہوں میں ششماہ اصغر کی قسم، آپ کو دیتا ہوں ششماہ اصغر کی قسم، آپ کو دیتا ہوں ہم شکل پیمبر کی قسم، آپ کو دیتا ہوں میں ششماہ اصغر کی قسم، آپ کو دیتا ہوں ہم شکل پیمبر کی قسم، آپ کو دیتا ہوں عباس دلاور کی قسم، آپ کو دیتا ہوں عباس دلاور کی قسم، آپ کو دیتا ہوں میں سجاد مزدر کی قسم، آپ کو دیتا ہوں عباس دلاور کی قسم، آپ کو دیتا ہوں میں سجاد مزدر کی قسم، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، آپ کو ابن مظاہر کی خوشی کا واسطہ،
آپ کو ابن مظاہر کی خوشی کا واسطہ، آپ کو حر وفادار جری کا واسطہ، آپ کو ابن مظاہر کی خوشی کا واسطہ، آپ کو حر وفادار جری کا واسطہ، آپ کو زینب کی ہے بے چادری کا واسطہ، آپ کو زینب کی ہے بے چادری کا واسطہ، آپ کو آقا خود اپنی بے کسی کا واسطہ، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی، اپنے روضہ پر بلا لیجئے حسین ابن علی۔ ایام عشر اولا رمضان عظیم، شب جمعہ زیارت امام حسین ابن علی علیہ السلام ہمارے لیے اپنے ساتھ رحمت برکتیں لے کر آئی ہے، معرفتوں سے بھرپور رات۔ آج کی شب میں ہمارے ہاں پاکستان اور انڈیا میں تمام مساجد اور امام بارگاہوں میں دعائے حدیث شریف قصہ پڑھی جاتی ہے۔ اب دعا کہوں حدیث شریف قصہ، بہرحال اس حدیث شریف قصہ کو اس کے آخری جملات میں اور ان جملات کے سبب سے دعاؤں کی قبولیت کا سبب مانا جاتا ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، جو شخص بھی مغموم ہوگا، غمزدہ ہوگا، رنج کا مارا ہوگا، وہ اس دعا کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رنج و ہم و غم دور کر دے گا، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ لہذا اس کے اندر ہے کیا، تمام دنیا ہی جانتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمانے لگے کہ بیٹا، مجھے ضعف بدن حس ہو رہا ہے، محسوس کر رہا ہوں، اپنی چادر لا کر دیجئے، چادر یمانی۔ بی بی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ضعف سے بچائے، اور چادر لا کر اڑھا دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، آواز آئی، سلام کی، وعلیکم السلام بیٹا، حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میری آنکھوں کے نور، کیسے آئے ہو؟ کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا تمہارے نانا چادر تلے ہیں، جاؤ۔ گئے، سلام کیا، کہا مجھے اجازت ہے میں چادر تلے آ جاؤں، نانا ہے، لیکن احترام درس کے ساتھ شامل ہے، فطرت کے ساتھ شامل ہے۔ نانا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، ماں کی چادر اوڑھ رکھی ہے، نانا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، اجازت لینا لازمی ہے۔ اجازت لی، ہاں آؤ میرے پیارے، میرے دل کی ٹھنڈک، میرے دل کے سکون، آ جاؤ۔ آ گئے چادر تلے۔ کہا تھوڑی دیر گزری تھی، سلام کی، آواز آئی، امام حسین علیہ السلام آئے۔ کہا اور کچھ نہیں کہا، گھر میں پہنچ گئے۔ کہا امی حضور، نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں، نانا تمہارے بھیا کے ساتھ چادر تلے ہیں، جاؤ۔ ابتدائی اجازت وہاں سے پالی ہے، پہنچ کے نانا کے پاس۔ نہ بڑے بھائی نے کہا کہ آپ اندر آ جاؤ، نہ چھوٹے بھائی نے بغیر پوچھے جانا چاہا۔ پوچھتے ہیں، سلام کر کے بابا پہ، نانا پہ بھی سلام کیا، بھائی پہ بھی سلام کیا۔ کہا نانا مجھے چادر تلے آنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں میرے شفیع امت بیٹا، آ جاؤ۔ آ گئے، تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ
سید الوصیین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے. سلام کیا رسول کی بیٹی اپنی زوجہ کو. بیوی نے امیر ممکنات پر سلام کا جواب دیا. پوچھا کہ مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. کہا ہاں. بابا دونوں بچوں کے ساتھ چادر تلے ہیں. گئے سلام کیا. کہا میں چادر تلے آ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، آئیے تشریف لائیے. اے میرے وسیع، اے میرے وزیر، اے میرے جانشین، اے میرے لواء الحمد کے وارث، آ جائیے آپ بھی تشریف لائیے. اندر تشریف لے گئے. جب دیکھا کہ سب آ گئے ہیں، کہا نانا جان، بابا جان، اب سب آ گئے ہیں، اب اجازت ہے میں بھی تشریف لے آؤں؟ کہا ہاں ہاں. میرے جگر کے ٹکڑے، میری بیٹی، میرے لخت جگر، آ جاؤ تشریف لے آؤ. چادر اوڑھی. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے چادر کے گوشے کو پکڑا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے خون ہیں، میرا گوشت ہے، میری پوست ہے، میرا سب کچھ ہے. یہ جس نے ان سے محبت کی اسے میں محبت کروں گا، جس نے ان سے نفرت کی میں اس سے نفرت کروں گا. اے اللہ تو بھی ان کے اوپر رحمت برکت نازل فرما اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. آسمان میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اے فرشتوں دیکھو یہ چادر تلے کون ہے. وہ فرشتے جو جھاڑویں دیا کرتے تھے، وہ جو آ کر چادر تلے پہچان نہ سکے، تسبیحیں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ چکیاں چلایا کرتے تھے، روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن پہچان نہ سکے، ہر وقت ساتھ رہا کرتے. کیوں؟ یہ نور یکجا ہو گیا ہے. فرشتوں کی نورانی وجود، نورانی آنکھیں چندھیا کے رہ گئی ہیں اس نور کے آگے. پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ اہل بیت ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے 2 بچے ہیں. جبرائیل امین آگے بڑھے، کہنے لگے اے اللہ یہ تو حسین منظر ہے، ایسے منظر کا دیدار یقیناً کمال ہوا کرتا ہے، ثواب ہوا کرتا ہے، اور میں تو ہمیشہ کا نوکر ہوں اس در کا. کیا اجازت دیتا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں اور اس چادر کے تلے پہنچ جاؤں؟ کہا میری طرف سے اجازت ہے. جبرائیل امین اترے، کہتے ہیں اے رسول خدا، اے اللہ کے چنے ہوئے، کیا اجازت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اجازت دے دی ہے، کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر تلے آ جاؤں؟ جبرائیل امین پہنچے. رسول خدا نے فرمایا ہاں جبرائیل تمہیں اجازت ہے، چادر تلے آ جاؤ. جبرائیل امین چادر تلے آئے. کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک کر دیا ہے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ایسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ خوش ہیں، کیونکہ گھر والے اکٹھے ہوں تو گھر والوں کو خوشی تو ہوا کرتی ہے نا. اب یہاں پر خوشی کے عالم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ موجود ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا رحمت نازل ہے، رسول خوش ہو رحمت نازل ہوا کرتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ اس چادر کی کوئی فضیلت تو بتا دیجئے، اس کا شرف کیا ہے؟ فرمایا جو کوئی بھی محفلوں میں سے، اپنی محفلوں میں، ہمارے شیعوں میں سے، ہمارے محبوں میں سے اس ہمارے ایک ساتھ اکٹھے ہونے کو ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا، برکت نازل فرمائے گا. جو غمزدہ اس ذکر کو سنے گا اس کے غم دور ہو جائیں گے. جو مہموم، غمزدہ، پریشان
इस हाल को सुनेगा उसकी परेशानियां दूर होंगी। फरमाते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, बेशक फिर मेरे शिया और हमारे मुहिब सब कामयाब हो गए। कामयाबी का सफ़र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में जारी हुआ। बीबी उम्मे सलमा आगे बढ़ी, फरमाया क्या मुझे भी इजाज़त है मैं इस चादर तले आ जाऊं? फरमाया नहीं ऐ उम्मे सलमा, तुम खैर पर हो लेकिन इस चादर तले नहीं। तुम खैर पर हो लेकिन चादर तले नहीं। यानी ये वो शरफ़ है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को इन जैसा करार नहीं दिया। बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे, इज्जत दिया करते थे, एहतराम दिया करते थे। और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिका एक कलाम पढ़ के फिर मैं अगला सिलसिला जारी करूँगा। दिले नबी का सकून और जान खदीजा हैं, दिले नबी का सकून और जान खदीजा हैं, नबी के घर की हसीन कहकशां खदीजा हैं। उजाला भी वही होगा जहाँ पे शम्अ जले, उजाला भी वहीं पे होगा जहाँ पे शम्अ जले, जहाँ भी शम्अ नबी है वहाँ खदीजा हैं। अमीरी दीन की पाई लुटा के कुल सरवत, अमीरी दीन की पाई लुटा के कुल सरवत, जबीने दीन पर रोशन निशान खदीजा हैं। हसन हुसैन की जन्नत है जिनके कदमों में, हसन हुसैन की जन्नत है जिनके कदमों में, उन्हें शरफ ये मिला है कि माँ खदीजा हैं। मिली है ज़हरा सी बेटी बसूरत कौसर, मिली है ज़हरा सी बेटी बसूरत कौसर, अताए रब पे बहुत शाद माँ खदीजा हैं। कलाम पाक की आयात वज़्ज़ुहा ने कहा, कलाम पाक की आयात वज़्ज़ुहा ने कहा, खुदा के दीन की जाए अमा खदीजा हैं, खुदा के दीन की जाए अमा खदीजा हैं। नबी ने कार रिसालत में साथ रखा है, नबी ने कार रिसालत में साथ रखा है, खुदाई राजों की भी राजदां खदीजा हैं। गनी हुए हैं बहुत से फ़कीर इस दर से, गनी हुए हैं बहुत से फ़कीर इस दर से, अता का ऐसा सखी आस्तां सखी खदीजा हैं। सखी हैं सारे ही अफराद इस घराने के, सखी हैं सारे ही अफराद इस घराने के, सखावतों का रफ़ी आसमां खदीजा हैं। शरफ अता हुआ रिजवान को कसीदे का, शरफ अता हुआ रिजवान को कसीदे का, उसे यकीन था कि मेहरबान खदीजा हैं, उसे यकीन था कि मेहरबान खदीजा हैं। हम जहाँ पर मौजूद हैं ये 8 तारीख़ है रमज़ान अज़ीम की और एक दिन बचा है 10 रमज़ान अज़ीम को। 10 रमज़ान अज़ीम एक बहुत बड़े सानहे की तरफ हमें तवज्जो दिलाता है। ये वो सानहा है जिसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल तक तबस्सुम ना फरमा सके, 1 साल तक गमज़दा रहे, 1 साल तक महमूम रहे, 1 साल तक किसी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी न देखी। शब व रोज़ हम व गम महसूस करते, तकलीफ़ व कर्ब महसूस करते, रंज व दर्द महसूस करते। हाँ, वो क्या हुआ था ऐसा? शैब अबी तालिब ने, वो ज़ौजा जिसकी हज़ारों खादमाएँ, हज़ारों ऊँट,
माल से लदे हुए हमेशा हाथ बांध कर खिदमत के लिए आमादा रहते थे, उस बीबी सलामुल्लाह अलैहा को शेब अबी तालिब में खुश्क ज़मीन पर मखमलीन बिस्तर छोड़कर मट्टी पर खाक पर सोना पड़ा, पत्थरों की तकिए लगाने पड़े, खाने को ना होता कुछ, दरख्तों के पत्ते खाए। तारीख में मिलता है कि इतने सब्ज पत्ते खाए गए कि यहाँ पर मौजूद अफराद, शेब अबी तालिब में मौजूद अफराद, घाटी थी, न पानी था न साया था, एक घाटी सी थी, यहाँ पर रहना मजबूरी थी, तन्हाई, परेशानी, भूख, पानी नहीं है। कुरैश ने सरदारों से मिलकर मुआहिदा लिखा कि आज के बाद इनसे कोई राहो रस्म ना रखेगा, मदीने में ना रहने दिया जाएगा, इनसे जो मेल जोल रखेगा उससे भी कतई ताल्लुक की जाएगी। आज से ये दुश्मन डिक्लेयर हो गई है। लिहाजा सबको शेब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। भूख, रंज, गम, तकलीफ, ये कैफियत और इन कैफियतों में तन्हाई, कभी ज़बान अक़दस पे उफ ना आया, मैं तो मालदार हुआ करती थी, ना कभी ना कहा कि आपके साथ आकर कोई तकलीफ महसूस कर रही हूँ, नहीं, खुश हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ब महसूस करते हैं, कैसी नाज़ो नेम में रहने वाली सरदार मलिकातुल अरब, शरीफुन नफ्स, वो वाहिद ज़ौजा जिनकी मौजूदगी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी ना की और हमेशा उनका एहतराम किया। रसूल खुदा की उम्र 25 साल थी, बीबी की उम्र 28 साल थी। हम मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक बात करेंगे। बीबी कभी उफ ना करती, लेकिन बीबी का ईमान बोलने ना देता था, बीबी का यकीन बीबी को सब्र दिलाता था, बीबी का इत्कान बीबी को इस हाल में अल्लाह का शुक्र करने का कहता था। ये यकीन, ईमान, इत्कान बीबी ने बर्दाश्त तो किए, लेकिन कब तक? बदन साथ देता। जाहिरी बात है अब उम्र भी बढ़ चुकी है, 40 साल बाद तो ऐलान नबूवत हुआ था, अब 5 साल ये घाटी में तकलीफ के साथ, मुशक्कत के साथ ये गुजार कर बीबी का बदन अथर नहीफ हो गया, कमजोरी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बीबी ने दाइए अजल को लब्बैक कह दिया। ये वो ज़माना है कि बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक 5 साल हुई है। 5 साल की बच्ची, माँ की शहादत व विसाल, एक तरफ छोटी बच्ची का रंज, दूसरी तरफ कायनात की सबसे मुखलिस खातून का अपने से जुदा हो जाना। वो ज़माना था जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तन्हाई की कैफियत आ गई। वैसे ही तादाद कम थी,
اس میں سے ایک اور کمی، اور وہ بھی ایسی کمی جو دل کے قریب کمی آئی ہو۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے 1 سال ماتم کیا، جسے عام الحزن کا نام دیا گیا، اور امت میں یہ سال مشہور ہو گیا۔ آج تک تمام دنیا جانتی ہے رسول خدا نے جس بیوی کے لیے، جس زوجہ کے لیے غم منایا، وہ واحد زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے رنج و حزن کے تمام سامان کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ذات جو شامل ہوئیں اس غم کا حصہ بنی، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا مثال ہے۔ یہ وہ با کرامت و با شرافت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا ہیں، جنہوں نے چچا ہونے کا احساس نہ ہونے دیا، کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ تم میرے سگے بیٹے نہیں ہو، بلکہ جناب ابو طالب کی موجودگی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو کبھی تنہائی محسوس نہ ہو۔ ایسے محسوس ہوتا کہ اپنی بادشاہی میں موجود ہیں، کبھی خاک پر قدم نہ رکھنا پڑتا، کبھی تنہائی نہ ہوتی، کبھی محافظ کے بغیر نہ رہے تھے۔ جب خود نہ ہوتے جناب ابو طالب علیہ السلام تو اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے چھوڑتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تمہارے سردار ہیں، پیچھے پیچھے چلنا۔ یہی تربیت تھی کہ امیر ممکنات، مولائے کل، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب جہاں رسول ہوتے سائے کی طرح امیر المومنین پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ ایسی تربیت، ایسی محبت، ایسی چاہت، ایسا خواہش، ایسی محبت، اللہ اکبر، یہ ہے امیر ممکنات، مولا کل، مولا مشکل کشا علیہ السلام کی تربیت۔ جی اس دوران ہمارے ساتھ مولا کی برکت سے کال ہے، دانیہ علی صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں بی بی؟ جی جی اللہ کا شکر ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ شب جمعہ ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی شہر کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ شب زیارت، شب جمعہ کربلا میں آپ کی آواز کی موجودگی یقیناً برکت کا سبب ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے شہر میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہن، اس پروگرام کا مقصد، ہدف جو ہے وہ مومنین کو ایک تو امام حسین علیہ السلام سے وصل کرنا ہے، مومنین کی زیارت اور مومنین کی دعاؤں کو مولا تک پہنچانا ہے، اور دوسرا اس پروگرام کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگیں اور اپنے واجبات میں اپنا حصہ ہر نیک کام میں ملائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام میڈیا 4 اس وقت ٹی وی 4 آپ لوگوں کی ہیلپ کا طلبگار ہے تاکہ یہ چینل مزید فروغ پا سکے۔ تو کیا آپ بھی اپنا حصہ اس میں ملانا چاہیں گے؟ جی جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس آپ نے جو ہدیے کا اعلان کیا ہے، نظر کا اعلان کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے نام میں سے کسی ایک نام کو لے دیجئے تاکہ اس کا مزید اجر آپ کو حاصل ہو سکے۔ امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا امام زمان علیہ السلام آپ کو اپنے ناصرین میں شمار فرمائے، مودت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور سدا خوشحال رہیں۔ اور خواہش ہوگی 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ وقت اس کا پروگرام کا رات 9:30 سے 11:30 بجے۔ یہ جس نمبر سے آپ کو کال کی جا رہی ہے یہ نیا نمبر ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے 3 نمبرز ہو گئے ہیں۔ ایک پہلا نمبر تھا، یہ سیکنڈ نمبر سے آپ سے رابطہ کیا گیا، اسے سیو بھی کر لیں اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا 14 مومنین میں۔ اب آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے،
करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए, नज़रें झुकाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी तमन्नाएं तलब करने की नीयत से, मुश्किलात हल करने की नीयत से और जल्द ज़ियारत पे आने की नीयत से मौला को झुककर सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास या साक़ियत आशिक़ करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं, अजीज अकरबा की ज़िंदगी दराज फरमाएं, वालिदैन की सेहत व सलामती हो, मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। मौला आपको दुनिया आखिरत में अपना कुर्ब व जवार व मार्फत नसीब फरमाएं, घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के स्पॉन्सर हुई और आपने कॉल फरमाई और प्रोग्राम में तवस्सुल में हमें शरीक फरमाया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और उम्मीदवार रहेंगे। 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर फरमाएंगी ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सदा आबाद रहें। मौला की अमान में फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मौला खुश रखे आपको। मौला की चाहत से सरशार मोमिनीन अहले बैत अलैहिस्सलाम पर मर मिटने को तैयार, अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आमादा, ये इनकी शराफत है और यही हमारा खुलूस है। जब हम कुर्बानी का जज्बा रखते हैं ना अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी हर चीज़ कुर्बान करने पर आमादा हो जाते हैं, तो देखिए बेहतरीन मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम जो कायनात को बता रहा है कि दुनिया हीच है, दुनिया कुछ भी नहीं है, अगर है तो सब कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम है, आखिरत है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत होना है। सीमा हैदर साहिबा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद, मौला अली मदद। शब जुम्मा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर करबला मुअल्ला, मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियाँ, कराची से करबला में आवाज़ पहुँचना, यकीनन मौला की बारगाह में आवाज़ पहुँचाना हमारे लिए इज़्ज़ व शरफ़ है। कायनात का सबसे बड़ा मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ पहुँच रही है और आप पहले से भी स्पॉन्सर हैं और उम्मीदवार हैं, नेक्स्ट भी स्पॉन्सर रहेंगी। और ये नया नंबर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का, इसको भी अपने पास सेव कर लीजिए ताकि इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकें और दोस्तान को भी इस नंबर को ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अब आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए और अपनी दिल की धड़कनों को फिदाए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम करने की नीयत से अपनी दुआओं की हाजात की बारावरी के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए जल्द करबला आने की नीयत से सर झुका के मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपने पाक परवरदिगार आलम की शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इज़्न ज़ियारत नसीब हो। शब जुमा में ख़ास है, यानी कि और मौला ने चाहा तो हमने हजूर सलाम पेश किया। मौला हुसैन, मौला अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं दुआ कहूँ करबला TV वालों की पूरी टीम के लिए कि उनको अजर अज़ीम अता फरमाए, कि उनकी काविशें हैं, ये उनकी कोशिश है, जिनकी वजह से हमारी आवाज़ आज करबला तक पहुँच रही है। परवरदिगार आलम उनको अजर अज़ीम अता फरमाना मौला हुसैन, मौला अब्बास के सदक़े में। फिर मैं दुआ कहूँ अपने चारों बच्चों के लिए कि परवरदिगार आलम उनको हर बीमारी, हर बला, हर मुसीबत से बचाना, कामयाबी अता करना, और जो भी मुश्किलात हैं अभी हमें वो उसकी मुश्किलात हमारी हल कर दे अल्लाह। और एक घर का मसला है, हमें अपना घर जल्द अज जल्द इसी दिलवा दे परवरदिगार आलम, मोहम्मद वाले मोहम्मद के में।
अरे हमारा खैर वाला जो घर है यानी कि उसको भी शायद आज ही करवा दे मेरे मालिक, तो अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता मौला हुसैन मौला अब्बास के सदके में। और फिर मैं दुआ कहूँ उन मोमिन मोमिनात को भी, इन्होंने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह मौला हुसैन में मौला अब्बास के सदके में तो हमदर दुआएं मुस्तजाब फरमा दे, मेरी भी मुस्तजाब फरमा दे, और मुझे मेरे चारों बच्चों को जल्द अजल करबला आने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मेरी खास दुआ है कि या अल्लाह मेरे मौला इमाम ज़माना के ज़हूर आज ही कर दे परवरदिगार आलम के, ताकि दुनिया से सारी यानी कि परेशानियां और मुसीबतें खत्म हो सकें। मेरे मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहन, ये हमारा नया नंबर है, इसको अपने पास सेव कर लीजिए और दोस्तों को भी ये नंबर शेयर कीजिए ताकि वो इस पर कॉल कर सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9:30 से 11:30 बजे के दौरान वो इसमें शरीक हो सकें। मौला आपको सलामत रखें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु। मौला खुश रखें। यकीनन मौला की चाहत। और देखिए हमारे मज़हब में तरबियत है, अल्लाह का शुक्र है, मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम में तरबियत है। हम फ़कत कहते ही नहीं हैं, तरबियत हमारी वजूद का हिस्सा है और हमारे आमाल, हमारी मुनासबात, हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में तरबियत अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल के ज़रिए से ही हमें हासिल हो जाती है। देखिए जितना जिस नूर के करीब हैं हम, वो नूर हमें खुद ही हिदायत करता रहता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब यूं ही हिदायत थोड़ा है, यूं ही अल्लाह ताला ने रसूल खुदा की अजर रिसालत को मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले के ख़ानदान की मवद्दत नहीं बनाया। सबब है इसका, इल्लत है, क्योंकि जितना इनसे करीब होते जाएंगे दीन के करीब होते जाएंगे, क्योंकि इनसे मोहब्बत, उसका इजहार और उस मोहब्बत के लिए जो कुछ हम करते हैं वही असल दीन है, वही असल दीन है। जो कुछ हम करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ये रसूल की रिसालत का अजर हो गया। इस मोहब्बत के इजहार के लिए हम जो कुछ करते हैं वही असल दीन है, क्योंकि उस दीन के अंदर ही हमें हर चीज़ तरबियत से हासिल हो जाती है। उसमें अम्र बिल मारूफ भी आ जाता है, नही अनिल मुनकर भी आ जाता है, तवल्ला तबर्रा भी आ जाती है। यही हमारा दीन है, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम। इस मोहब्बत में हम कुर्बानी देना सीख जाते हैं। इसके बाद हमारे लिए दुनिया बेवकूफ़ हो जाती है, लोग दुनिया के पीछे भागते फिरते हैं, हमें परवाह ही नहीं होती। अब देखिए करबला में आए हुए मुजाहिदीन को देख लीजिए, या वो मातमी हजरात या वो मजलिस सुनने वाले मोमिनीन, वो अपने घर बार को छोड़ के जाते। बेशक घर जितने ही अच्छे हों, हसीन हो, एयर कंडीशन हो, लेकिन इमाम बारगाह में जाके बग़ैर पंखे के भी खाक पर बैठकर सुनते हैं। और यही हाल करबला में आने वाले ज़ायरीन का है। पैसा खर्च करके तकलीफ़ें ख़रीदने आते हैं, इससे हमारी आखिरत संवर जाती है। ये तकलीफ़ें दुनिया की तकलीफ़ें होंगी, दीन के लिए ये राहतें हैं, आखिरत के लिए ये राहतें हैं। और ये इन राहतों का एहसास हमारे दिल को होता है, क्योंकि जब दिल खुश हो ना कोई काम करके, पता चलता है वो नेकी है। ये मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हाँ, बशर्त ये कि तरबियत साले हुई हो। ये ना हो कि बहरहाल काफ़ी सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इजहार ज़रूरी नहीं होता है, इशारों किनायों में भी बात समझ आ जाती है। तो लिहाजा ऐसा ना हो कि तरबियत गैर साले हुई हो और फिर खुश हो रहा हो दिल। तरबियत साले हो और तरबियत नेक हुई हो, उसके बाद कोई काम करके दिल खुश हो तो वो नेकी हुआ करती है। बहरहाल हम करबला मोहल्ला में मौजूद हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को तरबियत ऐसी दी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि का हमेशा अपने आप को ग़ुलाम समझे, नौकर समझे रसूल खुदा का, हमेशा उनकी इताअत के लिए मामूर रहे। यही सबब था रातों को उठ उठ कर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के बिस्तर से उठाकर किसी अपने बच्चे को उस जगह पर लिटा दिया करते थे। क्यों? कहीं किसी का हमला हो तो रिसालत बच जाए, विलायत कुर्बान हो जाए। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसी सिलसिले की एक कड़ी थे, इसी सिलसिले की एक कड़ी है उनकी आल। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि पर कुर्बान होना है, हमेशा कुर्बान होना है। कुर्बानी फितरत में लिख दी गई है।
ایسی قربانی کہ جہاں پر کوئی طلب نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، اسی کا بہترین ثبوت اور نمونہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے میں جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ پر امیر ممکنات، مولائے کل، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فدا ہوتے تھے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور کہیں پر چون چرا نہیں ہے۔ جو کہا سمعن و طاعتن لبیک، اللہ اکبر، جو بھی کہا نام بھلے اجل، ہر چیز میں پکار کر ان کی سیرت بتا رہی ہے کہ جو کہا اس کے آگے سر جھکا لیا، کبھی نہیں بولے، کبھی نہ کی، ہمیشہ ہاں ہے اور ہمیشہ لبیک ہے۔ یہی حال ہے اولاد ابو طالب علیہ السلام کا دین کے لیے۔ اور امام حسین جس طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کا ہر عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں کل دین تھا، اسی طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے پوتے جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام کا ہر عمل امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں دین ہے، عین دین ہے، حقیقت دین ہے، شرف دین ہے۔ یہ جو کچھ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت کے لیے کیا۔ ہاں عزیزو، جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تربیت دی کہ کبھی بھی اپنے آپ کو، جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا، کبھی بھی اپنے آپ کو جناب رسول خدا سے افضل نہیں سمجھنا۔ اور یہی حال جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا رہا۔ شوہر نے قربانی کا درس دیا، ماں نے اور زوجہ نے بچوں کو رسول کے بعد چلنے کا حکم دیا، ہر حال میں، کھانے کی حالت میں بھی سب جمع بیٹھے ہیں، جب تک رسول خدا نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ کھانا شروع نہ ہوگا۔ پہلے کسے دیا جائے گا؟ جناب عبداللہ کے فرزند، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بھتیجے، رسول اعظم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ پہلے کھانا تناول فرمائیں گے، باقی بعد میں ہاتھ بڑھائیں گے آگے۔ سب سے پہلے مقدم رسول خدا کو رکھا جاتا، یہ تربیت تھی، اور یہی سبب ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ایک دن پہلے 7 رمضان عظیم کو، جس طریقے پاکستان ہندوستان میں جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی وصال کو منایا گیا، یہی سبب تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو ماں کہہ کر پکارا ہے، ماں کہہ کر پکارا ہے۔ اور جب دفن کیا گیا جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو اپنا پیرہن پہنایا ہے جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو۔ فاطمہ بطول صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، بیٹا آپ کی آواز کربلائے مولا میں ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے۔ میں زیارت تلاوت کر رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ نے زیارت کو تلاوت کرنا ہے۔ آئیں، بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدات نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی انصارک المستشہدین بین یدیک، لا سیما ابا الفضل العباس، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ سپانسر بھی ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی گروپ کی، روزانہ کی کالر بھی ہیں اور مستقل ممبر ہیں ہماری۔ آپ کا جو بھی توسل ہے مولا سے، بسم اللہ دعا کریں اپنے لیے، بسم اللہ۔ دعا کریں سب چیزیں یہاں ہوئی، سب کو فاتحہ، اور ابو کا کام ہے، اور میرے کو یہ
मोहर पे कबला साम जाने ये मोहर इलाही आमीन। मोहर पे मौला आपके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए और आपके वालिद साहब के माल और रिज्क में इजाफा फरमाए और आपको जल्द करबला मौला आने की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रम में करबला आना चाहती हैं आप, मौला आपको करबला मौला में आने का शरफ अता फरमाए। सदाबाद रहें। बहुत शुक्रिया और आपकी नेक्स्ट कॉल के भी मुंतज़िर रहेंगे। ये नया नंबर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का, इसको अपने पास सेव कर लें और 14 मोमिनीन में भी शेयर कीजिएगा। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, सदा सलामत रहें। मौला खुश रखे आपको। मौला की चाहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तरबियत की सबब से आई। ठीक है, खून सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कार फरमा है, लेकिन जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में ये तरबियत दीन से मोहब्बत और साहिब दीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आप को फ़िदा कर देने की तरबियत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा से आई और हमेशा लब्बैक कहा। यही सबब था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने कभी भी अपने माँ बाप से कम रुतबा ना दिया जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा को। यही सबब था जब शहादत हुई जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा बिनते खुवैलद सलामुल्लाह अलैहा की, तो रसूल खुदा ने ये पूरा साल रंजो हम गम अलम हुज़्नो मलाल मातमो गिरिया में बसर फरमाया है। किसी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरे अक़दस पर पूरा साल तबस्सुम ना देखा और ज़माने वालों को बता दिया कि जो रिसालत पर फ़िदा होते हैं उनके लिए रिसालत गम किया करती है। रसूल खुदा ने लोगों को बताया मातम करना गुनाह नहीं है, गिरिया करना गुनाह नहीं है। यही तरबियत थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की और तमाम दुनिया आज भी जानती है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने आमुल हुज़्न मनाया, पूरा साल गम मनाया। सैयदा मासूमा साहिबा बेल्जियम से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। भाई वालेकुम भाई अस्सलाम। मैं मौला की बारगाह में सलाम पेश करना चाहूँगी। जी बिस्मिल्लाह। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखिए, खड़ी होकर सर झुकाकर नजरें झुकाकर शब जुम्मा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपना तन मन धन औलाद बाल बच्चे सब कुर्बान करने की नीयत से सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अर्ज़िक़नी ज़ियारतल हुसैन व शफ़ाअतल हुसैन फ़ी दुनिया वल आखिरत वला यौमुल वरूद या रब हक़्क़ल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैका या अली मुर्तज़ा। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाए आलमीन। अस्सलामु अलैका या हफ़ीज़तुल कुबरा। अस्सलामु अलैका या सारिल इब्न सारियतुल मक़बूल। अस्सलामु अलैका या मुफ़ज़्ज़िल अब्बास। अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका शरीकुल कुरान। अस्सलामु अलैका या बशुल हयात। अस्सलामु अलैका या सकीनतुन निजात। अस्सलामु अलैका या इब्न ज़हरा या काशिफुल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्ब बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इला हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, शब जुमा के सबसे मौला हुसैन बादशाह आपने कहा है कि जुम्मे के रोज मेरे अकबर का वास्ता दे के दुआ करो। मैं रब नहीं करता मौला, मैं आपको जनाब अकबर का वास्ता दे कहती हूँ। इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर हो जाए, इमाम ज़माना जल्द अज जल्द आ जाए। मौला कुन फरमा दीजिए, मौला कुन फरमा दीजिए। मौला आप जल्दी आ जाइए। मौला हमें दुनिया नहीं चाहिए, मौला हमें सिर्फ आप चाहिए। मौला मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे वालिदैन को, तमाम मोमिनीन मोमिनात को, तमाम सच्चे जारिया ग्रुप वालों को सलाम पेश करती हूँ आपको शब जुमा। मौला अपने शहजादे के सदके में, अपनी जद्दा जनाब सईदा के शिकस्ता पहलू के सदके में तमाम मोमिनीन की मुश्किलें आसान कीजिए। मौला ओन बिलाल उनकी मुश्किलें आसान कीजिए, जमन की मुश्किलें आसान कीजिए। मौला एक मोमिना है
جب بھی ناز مولا ان کی مشکلیں آسان کیجیے، ان کے بیٹے کی مشکلیں آسان کیجیے، مولا آپ مولا کو علی سلامت جان رکھے۔ میں اضافہ کیجیے، مولا میرے بچوں علی حیدر سمرن ایمان کے نصیبات الہی وقت روشن کرتے ہوئے انہیں ہر برائی سے بچائیے، مولا الہی انہیں شیطان کرے انسان سے بچائیے، الہی برے نفس سے بچائیے، بری محفل سے بچائیے، الہی مولا آمین۔ مجھے مولا آپ کوئی کی شوق مشکلات نہیں، حل مجھے فرمائیں، بس آپ کی شوق ہے۔ پریشانیاں دور فرمائیں۔ پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9:30 سے 11:30 کے دوران ہے، اس میں آپ شرکت فرما سکتی ہیں، اور امیدوار رہیں گے کہ آپ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی ڈونیٹر بھی بنیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور یہ آپ ڈونیشن آپ کس معصوم علیہ السلام کی نسبت دینا چاہیں گی؟ مولا حسین اور جناب امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور انشاءاللہ 14 مومنین کو یہ نمبر بھی ضرور شیئر فرمائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، نیکسٹ بھی منتظر رہیں گے۔ آئیے مل کر حجت خدا کے ظہور کر کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔